معزز سامعین کرام، ایک مظلوم کی دل کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ کچھ ایسے ہی ہوا ایک بادشاہ کے ساتھ جب اس کے شاہی تخت کو 4 طاقتور لوگ اٹھا کے پلٹنے لگے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ طاہر کے دور میں جبکہ وہ خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور اس کی راجدھانی تھی، ایک لوہار شہر ہرات سے نیشاپور گیا اور چند دن وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے حصے میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران وہاں کے گورنر عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ تمام راستے چوروں سے محفوظ و مامون بنا دیں تاکہ کسی مسافر کو سفر کرنے میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی اطلاع بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرائے کہ اگر امیر خراسان کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دیں گے۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آ گیا۔ انہوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر خراسان کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید خانہ میں بند کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس نے وضو کیا اور قید خانہ کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں رکت انگیز دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اس گناہ سے بری ہوں اور اس معاملہ میں بے قصور ہوں۔ پھر جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر جو وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں عبداللہ طاہر کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس کے طرف تمام شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ طاہر دوبارہ سوئے تو پھر وہی خواب دیکھے۔ اسی طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی خواب دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پایوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعہ سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر نے رات ہی میں جیلر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ تو جیلر نے عرض کیا، حضور، میں تو یہ نہیں جانتا کہ کون مظلوم ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکت انگیز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملہ کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ پہلا کام یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں، دوسرا کام یہ کہ میری طرف سے 1000 حلال درہم قبول فرمائیں، اور تیسرا کام یہ کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو نیک سیرت لوہار نے کہا کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لوں تو میں نے قبول کر لیا، لیکن آپ نے جو یہ فرمایا کہ جب بھی مجھے کوئی مصیبت درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو امیر خراسان عبداللہ طاہر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ پروردگار جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ پلٹ سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا یہ اصول بندگی کے خلاف ہے۔ یعنی میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہوتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے دوسرے کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ یہ تھی نماز کی برکت۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے۔